بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ کچھ وقفے کے بعد آج ہم دوبارہ سے اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے امام غزالی علیہ رحمہ ان کی جو کتاب احیاء علوم الدین ہے اس کا ایک ربع ہے ربع المہلکات۔ ربع المہلکات کی ایک تلخیص ہے شیخ حبیب عمر نے کی ہے قبس النور المبین کے نام سے۔ ہم اس کا یہاں مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ہر کوارٹر میں 10 کتابیں ہیں، یعنی 10 کتابیں کہہ لیں کہ وہ ربع العبادات میں ہیں، 10 ربع العادات میں ہیں، 10 ربع المہلکات میں ہیں، اور 10 ربع المنجیات میں ہیں۔ ربع المہلکات کی تلخیص ہے جس کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے تھے، اور چوتھی کتاب زیر مطالعہ ہے آفات اللسان، اور ایسا ہی لگتا ہے بظاہر کہ جیسے سب سے طویل یہ کتاب ہے اس کوارٹر کی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آفات متعین فرمائی ہیں جو زبان کی آفات سے متعلق۔ اس میں سے ہم 14 نمبر شاید ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں جھوٹ کا بیان ہے قول میں اور یمین میں، یعنی ایک ہے گفتگو میں جھوٹ بولنا، اور ایک ہے کہ حلف یا گواہی میں، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹ کا بیان امام صاحب نے کیا کہ جھوٹ کتنی بڑی خرابی ہے، اس کی مذمت کی، اس کی شناعت بیان کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنے کا جواز ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن بار بار وہ جیسے ڈسکلیمر بھی دیتے جا رہے تھے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ایبیوز نہ کیا جائے۔ یہ بات اس وقت بھی عرض کی گئی تھی کہ جب انسان وحی سے محجوب ہو جاتا ہے اور اپنی عقل پر اسے انحصار کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مغرب میں جو بھی اخلاقی نظم بنا ہے کرسچنڈم کے بعد، اس میں پھر یہی ہوا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ انسانی استعداد کا جو زائدہ علم ہے، اس سے جو حاصل ہونے والا علم ہے وہ بہرحال ناقص ہی ہوتا ہے نا، اور انسان کسی ایک موقف پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اچھا، مثبت طور پر وہ اس کو کیا بیان کرتے ہیں، جیسے جان ڈیوی کی کتاب ہے نا پریگمیٹزم پر، بلکہ لبرلزم پر ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب سے اچھا منہج کیوں ہے پریگمیٹزم اور ایک خاص طرح کا لبرلزم، یہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے، ٹھیک ہے، آپ چلتے چلے جاتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا پولیٹکس میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور ایتھکس میں بھی، اور پھر ایپسٹیمولوجی میں بھی، نالج میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ٹکریں مارتے رہیں گے، آہستہ 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 کہیں پہنچ ہی جائیں گے نا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ایسنشلزم کا آپ انکار کر دیتے ہیں، آپ یہ نہیں مانتے کہ انسان جو ہے وہ بندہ ہے، یا انسان ایک اخلاقی اور روحانی وجود ہے اور کچھ گیونز ہیں اس کے جو پہلے سے متعین ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر اس لحاظ سے سب سے ٹھیک بات یہی ہے کہ بھئی واٹ ورکس، دیکھتے رہو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، لیکن بہرحال بات یہی ہے نا کہ بات بن نہیں پا رہی، اور ایک آبجیکٹیو ریئلٹی کا ایک موریلٹی کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی جیسے ایک تصور پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایمینول کانٹ نے دیا کیٹیگوریکل امپیریٹیو کا، کہ عقل کے ذریعے ہم کچھ اصولوں تک پہنچیں گے جن کو ہم یونیورسلائز کریں گے، اور جن کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، ہر شخص کے لیے ہر صورتحال میں وہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ لازم کرنا ہی کرنا ہے۔ اور چونکہ وہ انسان نے اپنی عقل سے سوچا ہے، اور عقل انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد اب اس کی وائلیشن ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک مثال کے طور پہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، سچ بولنا اور یا جھوٹ نہ بولنا ایک کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے۔ اب وہاں پر آپ دیکھیے جن لوگوں نے عقلی طور پر اس کی اس تھیوری کو کنٹیسٹ کیا، انہوں نے یہی مثال دی، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بہر صورت سچ ہی بولنا ہے، سچ کا مطلب کیا ہے، وہی بات کرنی ہے جو مطابق واقعہ ہو، ٹھیک ہے، یا ایک بڑی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مطابق حقیقت ہو۔
اب ایک آدمی جو ہے وہ دوڑا دوڑا آ رہا ہے، ہانپتا کانپتا، وہ دروازہ پیٹ رہا ہے، آپ اس کو اندر داخل کر دیں اور وہ کہے کہ بھئی مجھے چھپا لو، اور کچھ قاتل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کچھ ڈکیت ہیں، کچھ چور ہیں، اب آپ اس کو چھپا دیں۔ اب وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں تلاش کرتے ہوئے، آپ کو دروازہ پیٹ کے پوچھیں بھئی فلاں کوئی صاحب اندر ہیں؟ تو جو کانٹین جو آپ کہیں تھیری ہے، اس کے مطابق بتانا ضروری ہے، لازم ہے کہ بندہ اندر ہے، کیونکہ سچ بولنا بہر صورت اور ہر حالات میں، ہر صورت احوال میں بولنا ضروری ہے، تو یہ معاملہ تو خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے پھر یہاں ہم نے پڑھی تھی وہ روایتیں کہ بھائی کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر عذر میں جو ہے وہ جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے، اور کچھ صورتوں میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ مباح ہے، کچھ میں مستحب ہے، کچھ میں واجب ہے۔ یہ جو ابھی صورتحال آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہاں جھوٹ بولنا گویا واجب ہے اور سچ بولنا حرام ہے۔ تو اگر آپ گویا یہ سمجھ لیں گے کہ چیزیں فی نفسی ہی ان میں خیر و شر ہوتا ہے، جو معتزلہ کا تصور تھا کہ بھئی حسن و قبح جو ہے وہ عقلی ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں حسن و قبح جو ہے وہ شرعی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ جہاں پر کہہ دے کہ بھئی یہاں فلاں مواقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، تو اب بغیر کسی گلٹ کے جھوٹ بولیں گے آپ، بلکہ کچھ جگہوں پہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے اللہ کے امر پر یعنی امتثال امر کیا ہے آپ نے جھوٹ بول کر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اب یہاں میں اوریجنل کتاب میرے سامنے ہے، یعنی اب تلخیص میرے سامنے نہیں ہے، کہ بیان الحذر من الکذب بالمعاریض، میراث کی جمع جو ہے وہ معاریض ہے، اور میراث کا مطلب تعریض ہوتا ہے، یعنی ایک بائنری بنتی ہے، ایک ہوتی ہے تصریح اور ایک ہوتی ہے تعریض۔ تصریح کا مطلب ہوتا ہے بالکل ڈائریکٹ ایک بات کرتے ہیں، تعریض کہتے ہیں کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ چیزوں کو تھوڑا کنسیل کرنا، تھوڑا چھپانا، براہ راست بات نہ کرنا، کچھ اشارہ کر لینا، اسی کی ایک فارم ہے جس کو توریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ تعریض اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو ذو الوجہ ہو، ٹھیک ہے، یا ذو وجہین ہو، جس میں صدق اور کذب جو ہے یا ظاہر اور باطن دونوں کے امکانات ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہا نا کہ جب کوئی خاتون جو ہے وہ اس کا نکاح ختم ہو جائے یا بیوہ ہو جائے یا طلاق اس کو ہو جائے، تو گویا تم جو ہے وہ جب تک وہ عدت میں ہے تم بالکل ڈائریکٹلی تصریحاً اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، کیونکہ نکاح اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ تو کہا کہ فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، یا بالکل اپنے اندر ہی چھپا لو یا کوئی اشاروں کنایوں میں اپنا ارادہ ظاہر کر دو، لیکن اس میں بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کہیں نا کہ آپ آفر نہیں کر سکتے آپ کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اسی سے تعریض کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ تو یہاں امام کہتے ہیں کہ بھئی سلف سے یہ بات نقل ہوئی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، تو کہتے ہیں کہ اما فی المعاریض ما یکفی المسلم الکذب، بھئی مسلمان کو سری جھوٹ سے بچانے کے لیے کافی ہے معاریض، یعنی چیزیں ذرا گول مول انداز میں بیان کر دیں، یعنی جہاں پر کہا گیا ہے نا کہ جھوٹ بول سکتے ہو، وہاں پر بھی کئی علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد بھی بالکل صراحتاً جھوٹ نہیں ہوتا، جیسے بات کو بنا لینا، بات کو گھما دینا، ٹھیک ہے، یا بات کو کنسیل کر دینا، توریہ بھی اسی کو کہتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے نا کہ خاص طور پر وہ جو حدیث ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 صحابہ جن کا معاملہ ڈیفر کر دیا گیا تھا، تو اس میں وہی جو کعب بن مالک جب بعد میں رودات سناتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کو کہیں قتال کے سفر پہ جانا ہوتا تھا تو وہاں روایت آتا ہے کہ ورّا غیرہ، کہ عام طور پر اشارہ کہیں اور کا کرتے تھے، ہاں بس اس طرف کا ذہن بن رہا ہے یا اس طرف سے جانے کا خیال ہے، یعنی یہ کیا ہے، کیموفلاج ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا الحرب خدعہ، کہ جنگ تو نام ہے اسٹریٹجی کا، اس میں تھوڑی بہت ہی ہلکی پھلکی کیموفلاج کرنا، چکر دینا وہ شامل ہوتا ہے۔ لیکن کہا کہ جب آپ یہاں تشریف لے جا رہے تھے یعنی اس غزوے کے لیے، تو وہاں پر پھر آپ نے بالکل ہر چیز کھول کے بیان کی، کیونکہ سفر بھی طویل تھا اور بہت دقت والا تھا اور گرمی بھی بہت شدید تھی اور دشمن بھی بہت بڑا تھا، تو وہاں آپ نے کچھ کنسیل نہیں کیا بلکہ ہر چیز کھول کر بیان کر دی۔ تو کہتے ہیں یہاں پر یہ قول کیا بیان کر رہا ہے کہ بھائی
یہ جو معاریض ہوتے ہیں، تعریضاً کوئی بات کر دینا، یہ جیسے کفایت کرتا ہے کہ مسلمان سری جھوٹ نہ بولے جہاں ضرورت ہے، یعنی پہلے تو مذمت آ چکی ہے نا۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ایک وہی جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ توریہ کا مسئلہ بھی ہے، اور وہاں حدیث میں چونکہ الفاظ آئے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر 3 مواقع پر۔ تو بہت سے لوگوں نے، کچھ پرانے لوگوں نے، کچھ جدید لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حدیث درایتاً ٹھیک نہیں ہے، یعنی روایتاً تو ظاہر بات ہے بخاری میں اگر روایت ہے تو کہا کہ بھئی غلطی ہو گئی کسی راوی سے، یا اسرائیلیات میں سے جیسے چیزیں آ جاتی ہیں وہ آ گئیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ویسے اللہ کے رسول، اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں ابراہمک ریلیجنز، وہ ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم کے بارے میں کہا بھی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے کئی لوگوں نے، یعنی کچھ پرانے لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے، ابن حجر قسطلانی نے بھی کی ہے، اور جدید لوگوں میں بلکہ شاید امام رازی علیہ رحمہ انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس طرح کی بات کی ہے۔ بعد میں جدید لوگوں میں عبدالوہاب نجار ہیں، بر صغیر میں شبلی نے یہ بات کہی، مولانا ابوالکلام آزاد نے، سید ابوالعلا مودودی نے، مولانا فراہی نے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، روایت ثابت نہیں، اور سب نے تقریباً ایک جیسی بات کہی کہ انبیاء کی طرف اور خاص طور پہ سیدنا ابراہیم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم راویوں کی طرف یا روایت کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں۔ یعنی یہ معاذ اللہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان کیا تو انہوں نے جیسے غلط بات بیان کی، ایسا نہیں ہے، مطلب وہ جیسے اسرائیلیات آ جاتی ہیں تو وہ چیز اس طرح کی اس میں آ گئی۔ تو وہاں پر بھی جدید اور قدیم علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ یہاں پہ جو کذب کہا گیا ہے وہ کذب نہیں ہے بلکہ وہ توریہ ہے، اور اس میں سے جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں وہ 2 باتیں تو اس میں سے قرآن مجید میں ہیں، یعنی وہ جو 3 جھوٹوں کا تذکرہ ہے ان میں سے 2 جھوٹ جو ہے، جھوٹ تو نہیں، جو توریہ کے واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں ہے، تیسرا جو ہے وہ روایت میں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کہا نا کہ انی سقیم، کہ بھئی میں بیمار ہوں۔ اب اس کی بھی لوگوں نے توجیہ کی ہے نا کہ جیسے کہنا کہ بھئی میں ماندہ ہوں، میری طبیعت ماندہ ہے، اور سقیم کے جیسے میں بالکل لیتھارجک فیل کر رہا ہوں یا میں بیزار ہوں۔ اب وہ بھی کیا ہے، وہ زمانی جملہ تھا نا، یعنی میں تمہاری اس بت پرستی سے اور ان تمہارا بتوں کا جو سارا تم نے جہاں پنڈال سجایا ہوا ہے اس سے میری طبیعت جو ہے متلا رہی ہے، اکتا رہی ہے، تو گویا وہ بھی اس طریقے ان معنوں میں جھوٹ تو تھا نہیں۔ یا یہ کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یعنی وہ جب بت توڑ دیے تو بڑے کے جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، تو کہا کہ بھئی بلکہ اس کے بڑے نے یہ کیا ہے، وہ بھی جھوٹ تو نہیں ہے، وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک خاص طرح کا سٹل آپ کہہ لیں نا کہ طنز تعریض تھا، اور ایک خاص طریقے سے وہ جیسے گھیر کے لاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جو بادشاہ کے سامنے مکالمہ ہوا ہے، وہ جس کو جیسے نمرود کہا جاتا ہے، اور نمرود بھی آپ کو معلوم ہے لقب ہی ہے نا، جیسے فرعون لقب ہے مصر کے بادشاہوں کا، تو نمرود جو ہے وہ عراق کے بادشاہوں کو کہتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے بھی ایسے جیسے ڈرامہ سا کیا کہ بھئی ایک بے گناہ آدمی کو لا کے مار دیا، اور ایک جس کو موت کی سزا بول دی گئی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ پھر جو اگلی بات کہی تو پھر وہ جیسے بغلے جھانکنے لگا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہا کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، اگر تم خداوند ہو، اگر تم رب ہو تو پھر سورج کو مغرب سے لے آؤ۔ تو یہ ان کی خاص آپ کہنے کی ٹیکنیک تھی، اور جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جو سارا واقعہ ہے اس کو بھی لوگوں نے غلط ریڈ کیا ہے، کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مرحلہ وار آہستہ آہستہ ایوالو کر کے کثرت سے وحدت تک پہنچے، یعنی شرک سے توحید تک پہنچے، کہ یہ پہلے جو ہے وہ ستاروں کو کہا، پھر چاند کو کہا، پھر سورج کو کہا، نہیں، یہ تو ان کی ایک پوری ٹیکنیک تھی اپنی قوم کو جیسے بالکل آپ کہیں نا کہ ایسی جگہ پہ لے آئیں کہ وہ گویا خود ہکا بکا رہ جائیں۔ دعوت کا ایک منہج تھا، یہ تھوڑی تھا کہ بھئی وہ اس طریقے سے معاذ اللہ ایوولوشن کے ذریعے اللہ تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا ہے کہ وہ یہ موجود ہے، اور یہ روایت یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ تو شفاعت والی روایت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، جو بہت سی صحیح احادیث میں آئی ہے نا کہ جب وہاں پہ جو ہے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، معاشر میں حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور نبیوں کے پاس جائیں گے
تو ہر نبی عذر کرے گا اور کہے گا کہ آج ہمارا رب اتنا ناراض ہے کہ آج نہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ناراض ہوگا۔ اور پھر کہا کہ ذکر کذباتی ہی، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی وہ غلط بیانیاں، اس کو کہہ لیجئے، یعنی غلط بیانیاں کہہ لیں یا اس کو ایسی بات کہیں، چیزوں کو گھمانا یا چھپانا، وہ اس سے مراد ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو توریہ کہا گیا ہے وہ بھی جیسے اس سے ملتی جلتی ایک سچویشن ہے جس کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ جب انسان مستر ہو جائے اور اس کو جھوٹ بولنا ہی پڑے، تب جو ہے وہ تعریض کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو استثنائی ہوتی ہے، تو کوئی آدمی اس کے ایبیوز کر لے، اس کی پوری شخصیت ایسی بن جائے جس میں چیزوں کو گھمانا ہو، چیزوں کو کنسیل کرنا ہو، ٹھیک ہے، توریہ ہو، تعریض ہو، تو یہ مناسب نہیں۔ یعنی یہ بالکل آپ سمجھ لیں ایک فائنل ریزورٹ کے طور پہ کہ بھئی صریح جھوٹ بولنا ہے یا بات کو تھوڑا سا کنسیل کرنا ہے، گھمانا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر حاجت اور ضرورت نہ ہو فلا یجوز التعریض ولا التصریح جمیعاً، کہتے ہیں کہ اگر تو حاجت و ضرورت نہیں ہے پھر تو نہ تصریح کی اجازت ہے نہ تعریض کی اجازت ہے۔ جہاں حاجت و ضرورت ہے تو وہ شرعی ہونی چاہیے، ورنہ حاجت و ضرورت تو صاحب جھوٹ آدمی ضرورت سے ہی بولتا ہے نا، یعنی کوئی سزا سے بچنے کے لیے، کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ مفاد شرعی ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو تب وہاں پر پھر بہتر یہ ہے کہ تصریح کی بجائے بہتر کیا ہے، تعریض سے کام لیا جائے، اشارے کنایہ سے کام لیا جائے۔ اس کے بعد بہت دلچسپ انہوں نے مثالیں دی۔ تو مطرف جو تھے وہ گئے زیاد کے پاس، اور زیاد وہاں کا حاکم تھا، عامل تھا، تو اس نے جیسے گئے، اور یعنی دیر سے گئے یا پہلے سے بلا رہا تھا یا بہت جو ہے گیپ سے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اصل میں بیمار ہوں، اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیے، کہتے ہیں کہ ما رفعت جنبی مذ فارقت الامیر الا ما رفعنی اللہ۔ کہتے ہیں بھئی جب سے میں آپ سے مل کے گیا تھا نا، آپ نے کہا تھا آیا کرو، یا بس ہر مہینے آیا کرنا یا ہر ہفتے آ کے ملا کرنا، تو کہا کہ بھئی اصل میں جب سے میں آپ سے جو ہے وہ جو ہے مل کے گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنا جو پہلو ہے وہ اٹھا نہیں سکا بستر سے، مگر یہ کہ جب اللہ نے چاہا۔ اب اس میں جیسے گول مول بات ہے، اللہ نے چاہا تو میں، یعنی ایسے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں بہت بیمار پڑ گیا تھا، ہمارے یہاں محاورہ ہے میں تو بستر سے لگ گیا تھا، میں تو بیڈ ریڈن تھا، لیکن اب کیا کہہ دیا، الا ما رفعنی اللہ، بس جو اللہ جانتا ہے، بس جب اللہ نے چاہا تو اللہ نے مجھے اٹھا دیا۔ اب یہ بات کیا ہے، یہ ایک بات گول مول بات ہے، یعنی وہ ارادتاً نہیں اٹھے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں عداوت ہر چیز میں تقدیر تو اللہ ہی کی ہے نا، بھئی اللہ نے چاہا تو میں اپنا پہلو اٹھا سکا، ورنہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ میں اپنا جو ہے پہلو اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ آدمی تک پہنچی، اور آدمی جو ہے وہ کسی آدمی تک کوئی بات پہنچے تمہارے بارے میں، اور وہ پھر تم سے پوچھے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ بھئی اب میں صاف انکار کر دوں، تو یہ اچھی بات نہیں، تو کیا کہنا چاہیے، ان اللہ تعالی لیعلم ما قلت من ذلک من شیء، یعنی آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی، یعنی غیبت کی آپ نے اس کی، اور وہ اس کی کوئی شرعی وجہ بھی ہو سکتی ہے، آگے ہم غیبت کا باب پڑھیں گے تو وہ امام بتائیں گے کہ بھئی وہ کون سی جگہیں ہیں جو بظاہر لغت کے اعتبار سے تو غیبت ہیں لیکن شرعاً غیبت نہیں۔ تو کہا کہ بھئی وہ پتہ لگے کہ بھئی تم نے میرے بارے میں بات کہی ہے، تو وہ یہ کہہ دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ما قلت من ذالک من شیء۔ اب ما، یہ عربی کی بات ہو رہی ہے، تو عربی زبان میں ایک ما ہوتا ہے ما نافیہ، اللہ جانتا ہے کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی، اور ایک ما ہوتا ہے جس میں ابہام ہوتا ہے، بھئی اللہ جانتا ہے جو میں نے کہا ہے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے جو میں نے کہا ہے، یعنی اس سے گویا آپ نے مانا بھی نہیں اور آپ نے انکار بھی نہیں کیا، اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ گویا آپ جیسے سیاق و سباق سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے عربی کا وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کے دونوں معنی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں نے ایسا نہیں کیا، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں پر اپوائنٹ کیا، تو جب وہ وہاں سے واپس آئے اس مشن کو پورا کر کے،
تو ان کی بیگم نے ان سے کہا کہ بھئی جس طرح اور جو عمال ہیں نا وہ بھی تو بہت کچھ لے کر آتے ہیں نا، یا مطلب مراد یہ ہے کہ بھئی گویا ان کو وظیفہ ملتا ہے یا کچھ ان کا اکرام کیا جاتا ہے، تو وہ تو جب واپس آتے ہیں تو ایسا مثال کے طور پہ جیسے لدے پسندے آتے ہیں، تم جو ہے بالکل ہی خالیات آ جاتے ہو۔ بیگم صاحبہ نے جیسے شکایت کی تو کہا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی کان عندی ضاغط، کہا کہ میرے اوپر تو جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ داروغہ جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا تھا، یعنی میرے اوپر جیسے ایک کوئی مراقب اور کوئی سرویلنس کا سسٹم تھا، یعنی میرے اوپر ایک ضابط تھا، ایک میرے اوپر ایک نگران تھا۔ اب ان کی مراد کیا تھی کہ اللہ ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ جو ہے سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اب جیسے یہ میں نے بیگم کو ٹالنے کے لیے کہ بھائی جو ہے اب بیگم کو کیا تفصیل میں بتاؤں کہ بھئی کیا ملا کیا نہیں ملا، لینا جائز تھا نہیں جائز تھا، کیا معاملات تھے، تو کہا بھئی میرے اوپر تو بڑا کڑا نگران تھا جس کی وجہ سے میں کچھ لا نہیں سکا۔ اب انہوں نے بیگم صاحبہ نے آگے سے حجت کی، کہا کنت امینا عند رسول اللہ و عند ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ عجیب بات ہے بھئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تم پر اعتماد کرتے تھے، سیدنا ابی بکر بھی کرتے تھے، اب یہ حاکم بنے تو اس کا مطلب تم معتمد نہیں رہے، یعنی بندہ ساتھ لگا دیا انہوں نے تمہاری نگرانی کرنے کے لیے کہ گڑبڑ تو نہیں کرتا۔ تو بیگم نے آگے سے یہ بات کی تو گویا ناراض ہو گئی، پھر یہ بات گھومتے گھومتے جو ہے وہ سیدنا عمر کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ تو انہوں نے بلایا سیدنا معاذ کو اور کہا کہ جی بعض تو ماں کا ضاغطن، ہاں بھئی میں نے تمہارے ساتھ کو بندہ لگایا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کو بندہ بھیجا تھا۔ تو کہا کہ جی میں بیگم صاحبہ سے کوئی عذر نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے، یعنی بیگم صاحبہ نے جان نہیں چھوڑنی تھی، مجھے یہ کہنا پڑا کہ بھئی میرے اوپر ایک نگران ہے۔ اب وہ لفظ کون سا نگران، اللہ ہے نا، اب جھوٹ تو نہیں بولا نا، یعنی اس کا مطلب بات چھپا بھی لی لیکن انہوں نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس میں دوسرا مطلب جو ہے وہ نکلتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسکرائے اور انہوں نے کچھ ان کو دیا اور کہا کہ بھئی یہ دو اس کو اپنی بیگم کو گویا راضی کرو۔ تو اسی طریقے سے امام نقی علیہ رحمہ کے بارے میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی یعنی اگر وہ ارادہ ہو نا کہ یہ بیٹی کے لیے یا گھر والوں کے لیے کوئی چیز لینی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اشتری لک سکرن، تو کہا کہ میں تمہارے لیے جیسے شکر خریدوں گا، بلکہ کیا کہتے تھے ارأیتی لو اشتریت لک سکرن لکی سکرن، کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اگر تمہارے لیے چینی لے آؤں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے لیے یہ چیز لے کر آؤں گا، یا اگر تم کہو میں لے آؤں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا آدمی وہ بات پورا نہ کر سکے، تو کیا تم کیا سمجھتی ہو کہ میں لے آؤں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ان سے بھی ایک رائے لے لی، بجائے یہ کہنے کہ میں لے کر آؤں گا، اس طرح کی ایک بات کر لی تاکہ اگر پورا نہ کر سکیں تو وہ جھوٹ شمار نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے جو کئی جگہوں پہ مختلف کریکٹرز کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم جو تھے، ابراہیم نخعی، کہ جب وہ کوئی آدمی جیسے آتا گھر سے باہر اور پوچھتا کہ بھئی ابراہیم ہے کہ نہیں ہے، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بھئی وہ اس سے ملے۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو پورا پروٹوکول آپ کو معلوم ہے نا کہ بھئی آپ کسی کے گھر میں جائیں تو 3 مرتبہ سلام استئذان کریں، یعنی اجازت کے لیے جو سلام کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے یا نہیں ملنا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ کو عزت نہیں ملا۔ لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ مطلب ایسا کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک تو جیسے ہمارے ہاں اس پر میمز بھی بنی ہوئی ہیں، پہلے لطیفے ہوتے تھے، اب ہر چیز کی میم بن جاتی ہے ویڈیو کی، کہ بھئی کوئی آدمی آیا بیل بجائی، اس نے کہا جو ہے وہ بچے سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ یہ گھر پہ نہیں ہے، وہ جا کے بچی بتا دیتی کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں، تو مراد یہ ہے کہ اس طرح کی پھر چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ نہیں چاہتے کہ بھئی آپ کسی آدمی سے ملیں، کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی ابو گھر پہ نہیں ہیں، تو یہ اب غلط بیانی ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اطلبہ فی المسجد، کہ ذرا مسجد میں دیکھ لیں، ابو گھر پہ ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں مسجد میں دیکھ لیں، مسجد میں تو وہ ہے نہیں، وہ تو قریب میں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ نے کیا کہا مسجد میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی کب کیا جائے گا، جب ضرورت ہو اور جب آدمی جیسے اضطرار ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب ہم پچھلی مرتبہ یہ پڑھ رہے تھے باب، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص صورتحال میں مخصوص شرائط کے ساتھ الاؤڈ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو اپنا مزاج بنا لے، اپنا حال بنا لے، تو وہ تو بالکل ہی ایک فراڈیا بن جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات سے کوئی غلط جو ہے انسان کو استنباط نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے وہ کبھی یہ کہتے تھے کہ بھائی امام شعبی کے بارے میں ہے کہ جب کوئی ان کو کہتا نا گھر میں آ کے کہ بھائی فلاں صاحب ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جی، یعنی وہ کہتے تھے بھائی ایک یہاں پہ انگلی رکھو، اور یعنی آواز دینی ہے نا، ان کو کہتے ہیں یہاں نہیں ہے، انگلی رکھ کے کیا بتا دو، ایک دائرہ کھینچو اور کہا یہاں نہیں ہے، کیا یہاں نہیں ہے، مطلب اصل میں تو یہ کہہ رہے ہیں گھر پہ نہیں ہے نا، سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ گھر پہ نہیں ہے، جبکہ وہ تو کہہ رہے ہیں یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے میرا خیال ہے مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کے بارے میں بھی ایسا کوئی ہے واقعہ کہ جب وہ غدر میں شرکت کی انہوں نے، تو اس کے بعد کچھ جاسوسی ہوئی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہیں، تو تھوڑا ہٹ کے کہا کہ اچھا ابھی تو یہیں تھے، ابھی تو یہیں تھے، وہ خود ہی تھے وہ ابھی یہیں تھے۔ تو یہ کیا، یہ ہے، یہ توریہ ہے، یہ تعریض ہے کہ بھئی آدمی نے بچنا ہے کسی خطرے سے، اور کسی ایسے خطرے سے جس سے بچنا ہر لحاظ سے اس کے لیے جائز ہے۔ اچھا، اب پھر امام صاحب دیکھیں بار بار اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ، یہ سب کب کرنا ہے؟ جب کوئی ضرورت ہو۔ فَأَمَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ فَلَا، تو کہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ هَذَا تَفْهِيمٌ لِلْكَذِبِ، چونکہ یہ اس کو جھوٹ ہی سمجھا جائے گا نا، اس کو جھوٹ ہی سمجھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طریقے سے روایت کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ ان کی خدمت میں گیا، اور خلیفہ تھے اس وقت وہ۔ تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو ویسے بھی میں نے جیسے کوئی چادر سے اوڑھی ہوئی تھی، یا مطلب وہ ساتھ کہیں ہاتھ میں ہوگی، بعد میں جب میں نکلا ہوں تو میں نے اوڑھی ہوئی تھی اچھی کوئی قیمتی جو ہے وہ چادر۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہاذا کسا کہو امیر المؤمنین، کہ یہ لگتا ہے کہ امیر المؤمنین نے ان کو یہ چادر پہنائی۔ اکرام ہے نا، اکرام، خلط، جس کو میں خلط پہنا دی، جیسے خلط جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ امیر کے ہاں، سلطان کے ہاں، حاکم کے ہاں کوئی مرتبے والے ہیں، جنہوں نے جاتے ہوئے اعزازی طور پہ ان کو چادر پہنا دی۔ تو کہتے ہیں کہ تو میں نے یہ کہا کہ فَكُنْتُ أَقُولُ جَزَا اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو جو ہے اچھا بدلہ دے۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا یا بنی اتق الکذب وما اشبہ، تو کہتے ہیں کہ بھائی اے بیٹے جھوٹ سے بھی بچو، اس سے مشابہ چیز سے بھی بچو۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہاں جی سلطان نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ امیر کو جزائے خیر دے، تو عمومی بات ہے، یہ تو کسی بھی موقع پہ کہی جا سکتی ہے نا، لیکن اس سے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ جیسے امیر نے بنائی ہے، حالانکہ امیر نے نہیں بنائی، وہ آپ کی اپنی چادر ہے، آپ نے خود پہنی ہے، لیکن آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو جیسے یہ جھاکا، جس کو لگے نا جھاکا لگے کہ جیسے امیر نے ان کو پہنائی ہے، تو کہا خبردار، یہ اس طرح کی بات، یہ جھوٹ کے مشابہ بات ہے جو تم نے کہی۔ اور کہا کہ بھئی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی خاص طور پہ اگر کسی فخر وغیرہ کے لیے ہو، فخر کرنے کے حوالے سے ہو، تب جو ہے یہ باطل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاریض ہیں یہ جائز کی جاتی ہیں لغرض خفیف، ہلکی پھلکی جو چیزیں ہیں ان کے لیے، کتطیب قلب الغیر، کسی دوسرے کے قلب کو خوش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ بھئی ایک بہت بڑی نیکی کیا ہے کہ جو ہے وہ ادخال السرور، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ بھائی کسی بندہ مومن کے دل میں سرور پیدا کرنا، داخل کرنا، یعنی کوئی ایسی خوش طبعی کی بات کر دی کہ جس سے وہ مسکرا اٹھے اور جس سے جو ہے اس کی طبیعت کچھ اس میں بشاشت پیدا ہو جائے، وہ لطف کی بات کر دینا، کچھ مزاح کی بات کر دینا، اور وہ بھی گویا لمٹس میں رہے۔ اب جیسے ہم نے مزاح کا پورا باب پڑھا تھا نا، اب یہاں امام صاحب نے اختصار کے ساتھ وہ مثالیں چند عرض کر دی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی فرمائی ہے اور تطیب خاطر کے لیے فرمائی ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑھیا نے کہا کہ بھئی دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے کہا کہ بھئی جنت میں بڑھیا تو داخل ہوگی نہیں۔ اب وہ جیسے ہکا بکا کہ میں کیسے جاؤں گی، تو پھر کہا کہ نہیں بھائی، اصل میں تو یہی ہے کہ بھئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی، جو بھی کسی عمر میں بھی جائے گا وہاں جوان حالت میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ یا جیسے آپ نے کہا کسی سے کہ بھئی تمہارا جو شوہر ہے اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، اب وہ سمجھے کہ سفیدی کا مطلب جیسے ہمارے یہاں موتیا ہے یا خراب نہیں، ہر آدمی کی آنکھ کا جو ڈیلا ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس میں سفیدی ہوتی ہے۔ یا آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی میں تمہیں جو ہوں
کہا کہ مجھے آپ اونٹ دے دیں، تو کہا کہ نہیں، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، اونٹ کے بچے پہ تو سواری نہیں ہو سکتی۔ تو گویا پھر آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب ان تمام باتوں میں جیسے سیدھی بات نہیں کی، تھوڑا گھما کر کی، لیکن جیسے اس میں مقصد کیا ہے، کچھ مزاح پیدا ہو جائے، کچھ لوگ خوش ہو جائیں، کچھ ان کے اندر جو ہے طبیعت ان کی بشاش ہو جائے۔ اب کہتے ہیں جہاں تک صریح جھوٹ بولنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک صحابی ہی ہیں جو معروف تھے نا خوش طبعی کے لیے، نعیمان، لیکن انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جو کہ غلط تھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو آدمی بہت زیادہ کامیڈی کا، خوش طبعی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ لمٹس میں رکتا نہیں ہے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جن کا کسب ہی یہ ہے کہ وہ کامیڈین ہے، ان کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک لوگ جیسے مشہور ہوتے ہیں نا اپنے اپنے سرکل میں، اپنے حلقے میں، کہ بھئی جہاں جائیں گے جو ہے وہ باغ و بہار ہو جائے گی مجلس، اور جناب سب خوش ہو جائیں گے اور سب جو ہے ہنس ہنس کے دوہرے ہو جائیں گے۔ تو کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لطیفہ گوئی ہو یا وہاں پر جو باتیں چٹکلے چھوڑے جائیں، کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے حدود کے اندر رہیں۔ یعنی وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، عربی زبان کا جو ایک محاورہ ہے نا کہ المزح فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ کلام میں مزاح گویا ایسے ہی ہوتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے جیسے کھانے میں نمک، ٹھیک ہے؟ تو نمک کے بغیر بھی کھانا پرلطف نہیں ہوتا، لیکن نمک زیادہ ڈل جائے تو کھانا استعمال کے قابل نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو گویا ایک خاص طریقے سے اس کو رکھا جائے۔ اب کہتے ہیں یہ نعیمان تھے، تو ایک تفصیلی قصہ ہے جو جہاں پر انہوں نے علامہ زبیدی نے جو ہے اس میں نقل کیا ہے اتحاف السادہ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک صاحب تھے مخرمہ بن نوفل، ان کی عمر گویا وہ 100 سے اوپر ہو گئی تھی، یعنی بہت بوڑھے ہو گئے، اور جیسے بہت آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس کو نظر نظر بھی کم آتا ہے، سمجھ بھی کم ہوتی ہے۔ تو اب ایک جیسے کہیں مسجد میں آتے آتے جو ہے کہیں کھڑے ہو گئے اور ارادہ کیا کہ یہیں پر جیسے وہ آپ کہیں کہ بھئی وہ پیشاب سے فارغ ہو جائیں، تو لوگوں نے چیخ کے کہا بھئی یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے۔ تو نعیمان جیسے بڑے ان کے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت مخلص بن کے ان کو اٹھا کر لے کر گئے، اور جب لوگ ادھر ادھر تھے تو ایک اور کنارے پہ جا کے بٹھا دیا، مسجد کے کسی اور کنارے پہ بٹھا دیا، اور پھر جو ہے کہا کہ بس یہاں پر آپ جو ہے فراغت حاصل کر لیں۔ تو پھر جب وہ کرنے لگے پھر لوگوں نے چیخ ماری یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ان کو جیسے غصہ چڑھا اور انہوں نے کہا کہ بھئی جس نے بھی میرے ساتھ یہ کیا ہے نا میں اس کی طبیعت سیٹ کروں گا، یعنی میں اس کی ٹھکائی لگاؤں گا۔ بابا جی نے یہ کہا کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے، مجھے کہ میرے ہتھے لگ جائے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا باقاعدہ، بلکہ کہا کہ بھئی قسم کھائی کہ اگر میں کبھی ان پہ میں نے قابو پا لیا نا، اس بندے پر جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو میں جو میرے سوٹا ہے نا میں سوٹے سے اس کی ٹھکائی لگاؤں۔ اچھا، اب اسی طریقے سے یہ ہوا کہ کچھ دن گزر گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ تھے، وہ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ مخرمہ آئے مسجد میں اور پھر پوچھا بھئی حل لک فی نعیمان، بھئی نعیمان ہے کہیں پہ، کہیں ملے، پتہ لگ گیا نا کہ بھئی نعیمان نے کیا۔ تو کیا ہوا کہ جی چونکہ اب وہ نابینا تھے نا، ان کو نظر تو آتا نہیں تھا، تو نعیمان ہی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیدنا عثمان کے قریب لے گئے کہ یہ بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کا یہ کیا تھا۔ تو اب سیدنا جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب انہوں نے چیخنا چلانا بھی شروع کیا پہلے، لیکن سیدنا عثمان جیسے سیدنا ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں وہ التفات نہیں کرتے تھے، اتنا خشوع و خضوع ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ عصا پکڑا، اور عصا پکڑ کے ان کو مار دیا، ان کا سر جیسے پھٹ گیا، اس سے خون میں نکلنے لگ گیا۔ تو پھر یہ سارا قصہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری حرکت ہے یہ اس کا کوئی جواز نہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کرنے کا کوئی جواز نہیں، یہ تو اذیت ہے نا، یعنی اسی طریقے سے کسی کو آپ اتنا تکلیف پہنچا دیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا اپریل فول وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا جیسے پرینکس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس میں تو کچھ پرینکس ایسے ہوتے ہیں جس میں خوف پیدا کیا، ترویع ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ وہ آدمی جیسے گویا ہم میں سے نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو خوف زدہ کرتا ہے یا ڈراتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کامیڈی ہمارے ہاں ہو رہی ہے، جو پرینکس ہو رہے ہیں، اس کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی آدمی کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنا کہ جیسے فلاں جو خاتون ہیں، بہت جیسے امیر کبیر خاتون ہیں، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اب وہ صاحب وہاں پہنچ جائیں اور وہاں سے آگے جا کے ذلیل ہو جائیں۔ تو اب اس طرح کی باتیں امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور کہا کہ فیہ ضرر یؤدی الی ایذاء قلب، اس سے انسانوں کے دلوں کو اذیت ہوتی ہے، فہو حرام، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں
سیریسلی نہیں ہیں، مطایبت کے لیے ہیں، یعنی خوش طبعی کے لیے ہیں، کہا تب بھی یہ فسق ہو جائے گا، یعنی کوئی آدمی اگر اس کو کرنے کا عادی ہے تو وہ فاسق ہوگا۔ اور کہتے ہیں وَلَٰكِن يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ دَرَجَةِ إِيمَانِهِ، وہ کم از کم وہ ایمان کے درجے میں کم ہوتا جائے گا۔ یعنی اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے وہ لوگ کہ جو اس طرح کے ہر وقت کامیڈیاں کرتے رہتے ہیں، گویا وہ مستقل ایمانی درجے میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہنسی مذاق میں اس طرح ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے ایک شخص کو جو ہے جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ جھوٹ مزاح ہی میں کیوں نہ ہو۔ گویا یہ ایک احتیاط کی بات ہے کہ آدمی جو ہے چاہے کامیڈی بھی ہو تب بھی اس میں جھوٹ نہ بولے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آگے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ بے شک کوئی شخص کوئی کلمہ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ ہنسیں، تو کہا کہ اس کا امکان ہے کہ وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتنا دور گرا دے جتنا دور یہ ثریا ستارہ ہوتا ہے۔ اور یہ روایت اس کانٹیکس کے ساتھ تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت تو ثابت ہے نا کہ بعض اوقات بندہ کوئی کلمہ بولتا ہے اللہ کی ناراضی کا اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں میں نے تو ایک ایسی لائٹ موڈ میں ایک بات کہہ دی ہے، میں نے تو ایسے ہی جیسے آپس میں خوش طبعی کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ اس کو اللہ سے اتنا دور کر دے اور جہنم میں گرا دے کہ انسان جیسے جہنم کے گڑھے میں جا کے گر جائے۔ تو ڈرنا چاہیے اس سے۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بعض اوقات بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بولتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا کلمہ بولتا ہے، اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات کی ہے یا کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا انتہائی قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور جو فسق کی قسم ہے نا وہ ہوتا ہے مبالغہ کہ بھئی میں نے تم سے 100 مرتبہ یہ بات کہی، میں نے تمہیں 1000 مرتبہ یہ بات سمجھائی، اور میں تو 5 لاکھ مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں مثال کے طور پر۔ اب یہ جھوٹ ہی ہے نا، یعنی 100 مرتبہ بھی کوئی آدمی نارملی کسی کو کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کانٹیکس بتائے گا کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ سے کہ سیاق و سباق سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ جیسے آپ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ کریکٹرز ہیں، کچھ واقعات ہیں، اور لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی ہیں، تو وہاں پہ آپ کو بہرحال اس کا ٹروتھ ٹیسٹ ضروری ہے کہ بھئی یہ ایسا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کریکٹر اس میں تھے کہ نہیں تھے۔ لیکن جب آپ فکشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایکچول کریکٹر تھوڑی ہے، یعنی لکھنے والے کو بھی پتہ ہے، پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کریکٹرز نہیں ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات سرویز ہوتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کریکٹرز حقیقی ہیں لیکن میں نے ان کے نام بدل دیے ہیں اینونیمٹی کے لیے۔ تو اب پھر وہ ان معنوں میں جھوٹ نہیں ہے کہ چونکہ معلوم ہے نا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ کی کتاب میں لکھ رہے ہیں تو وہ جانرا اور ہے، اور آپ فکشن میں لکھ رہے ہیں تو گویا وہ جانرا اور ہے۔ اسی وجہ سے خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے ایک پوئٹک لائسنس بھی ہوتا ہے، وہ شاعری میں بھی ہوتا ہے، مبالغے کے حوالے سے لوگوں کو کچھ اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں پر بھی امام یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے مبالغہ ہے، اس سے مراد مبالغہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی آدمی سے کوئی بات ایک ہی مرتبہ کہی ہے اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ یعنی آپ نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، اب آپ 10 کہیں یا 100 کہیں، سب کو پتہ ہے کہ نہ 10 مراد ہے نہ 100 مراد، لیکن اب امام صاحب اتنی احتیاط کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی دفعہ کوئی بات کہی ہے اور پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی 100 مرتبہ منع کر دیا ہے، لاکھ مرتبہ میں نے تم سے کہا ہے، تو اب امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور جو گناہ جھوٹ کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، لوگ اس میں تساہل سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جاتے ہیں یا آپ سے کہا ہے تھا بھی کھانا کھا لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی طلب نہیں، لا اشتہی ہی، مجھے اس کی طلب نہیں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے کسی بھی وجہ سے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا اشتہی، تو کہتے ہیں ذالک منہی عنہ وہو حرام، تو کہتے ہیں کہ یہ منہی، یہ اس کو منع کیا گیا، یہ حرام ہے۔ یعنی آپ کوئی اور بات کہہ دیں، بس نہیں یار کوئی بات نہیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی جیسے نفل روزہ ہوتا ہے اس کا، اور کسی کے ہاں جاتا ہے، اب وہ آدمی کہتا ہے جی میں چائے لاؤں، پر نہیں کوئی ضرورت نہیں، کسی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں تو رجا ہوا ہوں جی، یعنی یہی بات ہے نا، ایک آپ کہتے ہیں میں رہنے دیں کوئی بات نہیں، ٹائم نہیں ہے، جلدی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تو فل ہوں جی، میں تو رجا ہوا ہوں، تو اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات آدمی کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے
بالکل تنگ آ کے نا آدمی بالکل ہی ہو جائے، اور وہ روزہ بھی کوئی ایسا ہو کہ جو کسی فضیلت کی نوعیت کا ہو. یہ تو آپ کو معلوم ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا روزہ ہو کہ جو نفل ہو اور اس کے ساتھ کوئی خاص سبب بھی اٹیچ نہ ہو، اور آپ کہیں جائیں اور آپ کو لگے کہ بہت زیادہ اہتمام ہوا ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے اور کھانا کھا لینا چاہیے. اس کی ہمارے پاس پریسیڈنس موجود ہے. سیدنا سلمان کا واقعہ، سیدنا ابو ذر کا واقعہ، انہوں نے کہا کھاؤ اور کھا لیں. لیکن مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھئی یوم ذوالحجہ کا روزہ ہے یا 10 محرم کا روزہ ہے، وہ تو اس طرح نہیں توڑا جا سکتا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی بتانا نہیں چاہتا اور اینڈ میں اس کو بتانا پڑتا ہے. تو وہاں پر بھی آپ یہ نہیں کہیں گے جی میں تو فل ہوں، جی میں تو رجا ہوا ہوں جی، تو کہا یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کسی اور طریقے سے آپ ٹالنا چاہیں تو ٹال دیں. اسی طریقے سے یہاں امام نے لکھا ہے اسماء بنت امیس، جو انہوں نے امام زبیدی نے کہا ہے کہ اسماء بنت یزید ہیں وہ، یعنی کریکٹر غلط امام صاحب سے لکھا گیا. تو کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کہا کہ میں ساتھ تھی جو تیار کرا کر لے کر گئی تھی آپ کے حجرے میں. تو کہتے ہیں اور میرے ساتھ کچھ اور خواتین بھی تھیں. تو کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ وہاں تشریف لائے، تو کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں سیدہ اسماء کہتی ہیں فواللہ ما وجدنا عنده قرن الا قدحا من لبن. تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی قسم، ہم جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گویا ان کو جو ہے انٹرٹین کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے دودھ کا بس ایک پیالہ تھا. تو کہتے ہیں فشربا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں سے کچھ پیا. ثم ناولہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو پھر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا. تو ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ شرما گئیں اور جیسے وہ تھوڑا جھجک رہی تھی قبول کرنے سے. تو کہتی ہیں میں نے ان سے کہا لا تردی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذی منہ. کیا خوبصورت بات ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ بڑھا ہوا ہے اس کو جھٹلاؤ نہیں، لے لو. یعنی تمہیں اندازہ نہیں، اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول، یعنی وہ صرف شوہر تو نہیں ہے نا، شوہر بیوی کا معاملہ تو نہیں ہے، پیغمبر، اور پیغمبر نے بھی اس میں سے پیا ہے. ہمارے یہاں تصور ہے جھوٹے کا، کہ جھوٹا ہوتا ہے تو لوگ پیتے نہیں نا. ابھی ہم حدیث پڑھ رہے تھے ریاض الصالحین میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک مجلس میں، اور جو ہے وہ آپ کے دائیں طرف جو ہے وہ ایک لڑکا بیٹھا تھا، بائیں طرف جو ہے اشیاخ تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب آپ کے پاس وہ پیالہ لایا گیا پینے کے لیے، تو ظاہر بات آپ نے پیا اور پی کر اب آپ نے بتایا نا کہ یمین سے، دائیں سے شروع ہونا چاہیے سرکولیشن. اب وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے لڑکا غلام، اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے بزرگ سینئر لوگ. اب آپ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. آپ نے پوچھا کہ اے لڑکے اگر تم اجازت دو تو ہم ان کو دے دیں پہلے، یعنی ان بزرگوں کو دے دیں. تو ان نے کیا کہا، ان نے کہا کہ بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ برکت حاصل ہو رہی ہے، میں کسی کو اس پہ ترجیح نہیں دوں گا. یعنی یہ باب امام نووی کہاں لے کر ہیں، التنافس فی امور الاخرہ، یعنی ایثار کرنا ہے تو ایثار بھائی دنیا میں کرو نا. یعنی انہوں نے بتایا کہ بھئی ایثار کرنا چاہیے، ایثار دنیا میں کرنا چاہیے، آخرت کے معاملے میں نہیں. کہا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر کا جھوٹا ہے، مستعمل ہے، اول تو پتہ نہیں آخر تک مجھ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. دوسری بات ہے کہ ابھی میں نے دیکھ بھی تو لیا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ کہاں لگے ہیں، وہیں سے میں پیوں گا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں، تو پھر پیغمبر نے اسی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. وہ یعنی کتنی محبت ہے، کتنی تواضع ہے اس سارے کے اندر. تو بہرحال یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ بھئی لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایسے ٹھکراتے نہیں ہیں. تو سیدہ کہتی ہیں کہ سیدہ اسماء کہتے ہیں کہ انہوں نے حیا سے اس کو لیا اور پھر پی لیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولی صواحب، تو کہا کہ جو ہے اپنی سہیلیوں کو بھی دے دو جو ساتھ آئی ہیں، جو سہیلیاں آئیں ان کو دے دو. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جیسے ایسے ہی مطلب تکلفاً کہہ دیا لا نشتہی، بھئی ہمیں کوئی طلب نہیں، ہمیں کوئی طلب نہیں. تو پیغمبر نے کیا فرمایا لا تجمعن جوعا وکذبا، دو چیزوں کو جمع نہ کرو، جھوٹ اور بھوک. یعنی بھوکی بھی تم ہو تو جو بھوک میں ہے تم کہہ جھوٹ بھی بول دو، تو یہ نہ کرو. مجھے پتہ ہے تمہیں اس وقت طلب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس پہ تھوڑا زجر کی کہ بھئی یہ بات غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اس وقت اس کی اشتہا ہے، اس کی چاہت ہے، تم یہ لے لو. اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پر ایک جو ہے وہ روایت نقل کی ہے کہ ان الکذب لیکتب کذبا حتی تکتب الکذیبۃ کذیبہ. کہا کہ جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے جھوٹ کو بھی چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے. آپ کہنے کہ یہ بڑا مائنس سا ہے، ہلکا پھلکا سا ہے، بے ضرر سا جھوٹ ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی جھوٹ تو وہ جھوٹ ہوتا ہے جس میں ضرر ہو،
یا جس میں کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہوں یا کسی نقصان سے بچ رہا ہوں یا کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں یا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، تب تو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ایسی نارملی روزمرہ میں ہم ایسی ہلکی پھلکی باتیں کر رہے ہیں، تو نہیں، بڑا جھوٹ بڑے جھوٹ کے طور پہ لکھا جائے گا، چھوٹا جھوٹ چھوٹے جھوٹ کے طور پہ لکھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو اہل ورع ہے نا، وہ اس طرح کا جو تسامح ہوتا ہے نا، اس سے بھی بچتے تھے، یعنی کچھ ایسے، یعنی بالکل لفظوں کو بعض اوقات پکڑ لیتے تھے۔ یہاں انہوں نے نقل کیا لیث ابن سعد کا ایک واقعہ، وہ بلکہ لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ سعید ابن المسیب بہت بڑے آپ کہیں کہ تابعی ہیں اور بہت غیر معمولی ان کا مقام ہے، کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ جیسے خراب ہو گئی، اور آنکھ میں جیسے بعض اوقات میل کچیل سا جمع ہو جاتا ہے، آنکھ خراب ہونے کے بعد یہاں پر پھیل سا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ پھیل پھیل کے جیسے باہر کو آ گیا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ لو مسحت عینیک، بھائی ذرا یہ صاف کر لیتے، یہ باہر برا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وَأَيْنَ قَوْلَ الطَّبِيبِ لَا تَمَسَّ عَيْنَيْكَ، کہا پھر وہ طبیب کی بات کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا آنکھوں کو نہ چھونا، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات آنکھ خراب ہو جائے تو کہا جاتا ہے بار بار اس کو نہ رگڑو، اس سے خراب ہو جائے گا نا، آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا بھائی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آنکھوں کو رگڑنا نہیں ہے۔ اب مراد تو یہ تھی نا کہ بھائی رگڑ رگڑ کے خراب نہ کر دینا، یہ تو نہیں تھا کہ جو باہر تھوڑی سی چیز نکلی ہوئی ہے اس کو بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اب یہ شدت احتیاط ہے نا، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آنکھوں کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، تو اب گویا لٹرلی وہ اس کو لے رہے ہیں کہ بھائی نہیں، اگر گنجائش ہے بھی تب بھی جیسے میں نے مان لی تھی اس کی بات کہ ٹھیک ہے میں اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مراقبت اہل الورع ہے، مراقبت اہل الورع ہے، یہ اہل ورع کا مراقبہ ہے۔ اور کہتے ہیں وَمَن تَرَكَهُ انسل لسانه فی الکذب عن حد اختیارہ فیکذب ولا یشعر۔ تو کہتے ہیں جو آدمی اس طرح کے مراقبے کو چھوڑ دیتا ہے، مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا دھیان کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی زبان پھر پھسلتی رہتی ہے، ہر وقت جو ہے زبان پھسلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر انسان کے اختیار میں بھی نہیں رہتی، اور آدمی پھر غیر شعوری طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا یہ بہت مشہور واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے اور بڑی حسرت سے کہہ رہے تھے کہ ھذا اوردنی الموارد، یہ جو زبان ہے اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ حالانکہ کیا انہوں نے کوئی بے احتیاطی کی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن شدت احتیاط۔ اسی طریقے سے ربیع بن خیثم کی جو ہیں وہ بہن آئیں اپنے جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھانجے کی عادت کے لیے، اور آئیں تو بھانجے کی طرف جھک کے انہوں نے پوچھا کیف انت یا بنیا، کہ اے بیٹے تم کیسے ہو؟ تو جو ربیع تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ارضعتہ، کیا تم نے اس کو دودھ پلایا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہتی اگر تم یہ کہہ دیتی کہ بھائی اے بھتیجے، تو تم سچی پڑھتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے بچہ کسی کو کہتے ہیں بیٹا یہ بات کر لینا، میرے بیٹے اس بات کا دھیان کرو۔ اب یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی خرابی کی بات ہو، لیکن جیسے ان کو لگا کہ جیسے بیٹا کہنا گویا غلط بیانی ہے نا، اگر کوئی بھتیجا ہے تو اس کو بھتیجا کہا جائے۔ اچھا اس میں یہ بات نہیں، اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی شادی کر کے خواتین دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو بعض اوقات جو ہے ساس سسر کہتے ہیں بھائی مجھے جو ہے امی کہنا یا اماں کہنا، مجھے ابو کہنا یا فلاں کہنا، تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں امام صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لٹرلی بھی کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو، یعنی بیٹا ہے تو بیٹا کہے، یا آپ نے اگر دودھ پلایا ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ وہ تو ان کو پتہ تھا نا کہ بھائی وہ بیٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ تو پتہ تھا کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے کہ شاید دودھ پلایا ہو، تو کہا کہ دودھ پلایا، کہا کہ دودھ نہیں پلایا، تو کہا پھر تم اس کو اپنا بیٹا نہ کہو۔ اسی طریقے سے یہاں پر امام کہتے ہیں وَمِنَ الْعَادَةِ أَن يَقُولَ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي مَا لَا يَعْلَمُهُ، کہ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی کسی سے کوئی سوال پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، تو کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اچھا اب بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی آپ اصل میں امام صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ یہاں پہ سیدنا مسیح کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان من اعظم الذنوب عند اللہ ان یقول العبد ان اللہ یعلم لما لا یعلم، یعنی آپ سے ایک سوال کیا کہ جی فلاں چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یا فلاں مسئلے میں حل کیا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بھئی اللہ تو سب کچھ ہی جانتا ہے نا،
اب اس سے آپ جیسے وہم دے رہے ہیں کہ جیسے مجھے پتہ ہے لیکن میں بتانا نہیں چاہتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو گویا جہاں پر آپ کو عجز ہے کسی سوال سے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، لا ادری۔ تو کچھ مقامات پر یہ کہنا کہ واللہ عالم، ایک یہ ہے کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہے لیکن باقی واللہ عالم، یا ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، یہ ایک اور ایکسپریشن ہے۔ لیکن اس میں آپ جیسے جھانکا دے رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو گویا وہاں پر آدمی کو جیسے واضح طور پر اگر نہیں جانتا تو اس بات کا گویا اظہار کرنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے اگلی بات، جو آخری بات انہوں نے اس باب میں کی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يَكْذِبُ فِي حِكَایَةِ الْمَنَام، بعض اوقات آدمی خواب کی حکایت میں جھوٹ بولتا ہے، وَالْإِسْمُ فِيهِ عَظِيمٌ، کیونکہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے۔ اور آگے روایت نقل کی، صحیح روایت ہے، اِنَّ مِنْ أَعْظَمَ الْفَرِيَّةِ یا اعظم الفراق، ایک روایت میں آتا ہے، أَن يَدَّعِي الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرَىٰ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَ أَوْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ۔ اس کے مختلف ورژن ہیں اس حدیث کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی تہمتوں میں سے، بہتانوں میں سے ایک بہتان یہ ہے، تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو خواب میں وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی وہ بیان کرے مجھے یہ خواب آیا، اس میں یہ ہوا یہ ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ یہاں پہ نیچے علامہ زبیدی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تین چیزوں کو جمع کیا ہے وہ بہت ہی جیسے سنگین قسم کے جھوٹ ہیں۔ تو کہتے ہیں فَالْكَذِبُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم كَذِبٌ فِي اصول الدین وَحَدْمٍ لِقَاعِدَةٍ مِّن قواعد المسلمین۔ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کا مطلب کیا ہے کہ اصول دین میں اور مسلمانوں کے قواعد میں سے کسی قاعدے کو ہدم کرنے میں گویا آپ کام لے رہے ہیں۔ اور وَالْكِذْبُ عَلَيْهِ كِذْبٌ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا گویا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو ایک تو اس کی سنگینی دیکھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا، اس کو آپ نے جمع کیا۔ اور کہتے ہیں وَالرُّؤْيَا جُزْءً مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، ایک خاص پہلو سے دیکھ رہے ہیں چیز کو کہ رؤیت یعنی خواب بھی تو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ کیا ہے؟ الرؤیا الصالحہ یا الرؤیا الصادقہ۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شارحین حدیث نے اس کی ایک خاص طرح سے توجیہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا ٹینیور تھا وہ 23 برس کا تھا، ٹھیک ہے نا، جو قرآن مجید نجمن نازل ہوا ہے۔ اور ابتداً کیا ہوئے کہ 6 مہینے سچے خواب آئے، 6 مہینے سچے خواب آئے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں نا کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ آپ مثل فلق الصبح، جیسے پاؤں پھٹتی ہے ویسے ظاہر ہو جاتے تھے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی یعنی آپ سے کہتے ہیں 23 میں سے اگر آپ حصہ نکالیں 6 مہینے تو کیا بنتے ہیں؟ 46 بنتے ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 46واں حصہ ہے، ایک خاص حصہ ہے۔ تو اب گویا اس میں اور پھر کہا والمنام طرف من الوحی، اور کہا کہ یہ جو اپنا خواب ہیں یہ بھی گویا وحی کی ایک شکل ہو سکتے ہیں بعض اوقات۔ تو کہا کہ فَإِذَا كَذَبَ فَقَدْ كَذَبَ فِي نَوْعٍ مِّنَ الْوَحْيِ، اور کہا کہ اگر اس میں بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گویا وحی کی کسی نوع میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس امت میں مختلف ادوار میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں منام کی وجہ سے، خوابوں کی وجہ سے۔ اور دیکھیں علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جس میں اشتراک ممکن ہو کہ بھئی فلاں چیز ایسی ہوتی ہے، اچھا کیسے؟ آؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ فلاں چیز ایسی ہوتی ہے، آؤ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی ڈسکرسو بات ہے تو آپ سمجھا دیں گے، اگر کوئی ویزیبل چیز ہے تو دکھا دیں گے۔ لیکن خواب ایک ایسی چیز ہے نہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں نہ فالسیفائی کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو اب آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ویریفائی یا فالسیفائی کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے خواب کی بنیاد پہ بشارتیں کرنا، خواب کی بنیاد پہ بڑے بڑے اقدامات اٹھانا،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے مسلمانوں کے ہاں کہ ایک خارج میں ایک آپ سمجھیں تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک خاص طرح کے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دین نے ہمیں مکلف ٹھہرایا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ طاقت کا توازن ہونا چاہیے، یا فلاں کام جو آپ کرنے لگے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ خوابوں پہ اور بشارتوں پہ امت کے بڑے بڑے فیصلوں کو منحصر کر دیں گے تو خرابی پیدا ہوگی، اور ہوئی ہے ہر دور میں، کہ واضح طور پر حقائق خارج کے منہ چڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو بشارت ہوئی، میں تو یہ کہا ہے، میں تو وہ کہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں آج بھی ایسے کھلے پھرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے میرے کام ذمہ لگایا ہے، مشن میرے ذمہ لگایا ہے، اور مجھے اس کو اکمپلش کرنا ہے، یا بتایا ہے کہ بھئی تم جو ہے میرے وارث ہو معاذ اللہ، اور اب تمہارے ذریعے اس امت کا احیاء ہوگا۔ کتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں کتنے جعلی مہدی جو ہے خوابوں کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے۔ کئی تو بالکل ہی فراڈیے تھے نا، اور کچھ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ شیطان کھیلتا رہا، اور اس خوابوں کی بنیاد پہ کوئی روشنی نظر آئی اور پھر بڑے بڑے دعوے انہوں نے کر دیے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ خوابوں کے حوالے سے اسی لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، یعنی ایک طالب علم کے طور پہ ہمیں اشکال ہوتا ہے اس سے کہ جب بھی امت پہ کوئی ٹرموائل آتا ہے، کوئی خرابی آتی ہے، تو کوئی بعض اوقات بڑے بڑے علماء کے حوالے سے یہ باتیں آتی ہیں کہ بھئی فلاں علماء نے بتایا کہ مکہ میں فلاں بزرگ کو خواب آئی ہے، اور خواب میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امت جس مصیبت میں ہے اس سے نہیں نکل سکتی جب تک کہ یہ کلمہ اتنی مرتبہ نہیں پڑھیں گے سب لوگ۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، آپ سوچئے تو صحیح، یعنی اب یار مجھ تک اگر یہ خبر مل گئی تو اب میں کیا کروں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امپیریٹو مجھ تک پہنچا ہے تو میرا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہوتی ہیں۔ بھئی کچھ لوگوں تک پہنچ جائیں، وہ خود کر لیں، کچھ قریبی لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی عمومی استغفار کر لیں، جی پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی ہے، لیکن متعین کو ذکر اور متعین عدد کے ساتھ اور سب کے ذمے لگانا یہ خطرناک بات ہے، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں جب وہ پھیلاتے ہیں تو لوگوں کو کس امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہین حیات جو کچھ ہمیں دین دے کر گئے ہیں وہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، اور کسی آدمی کے لیے پیغمبر کے ذریعے یا کوئی اور بشارت یا کوئی تلقین ایسی ہو جو اس کے انڈیویجول معاملے سے متعلق ہو، یا کوئی عمومی بات ہو، جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ یہ کہے کہ جی پیغمبر نے فرمایا کہ سب استغفار کریں، تو اچھی بات ہے، اس طرح کے پیغام سب کے لیے عام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بہت تعیین کر کے کرنا ہے اور خوابوں کی بنیاد پہ کرنا ہے، بظاہر اس بات میں اشکال محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا۔ کچھ روایتوں میں منام کا ذکر نہیں ہے تو وہ عمومی ہو جائیں گی کہ بھئی ویسے بھی یعنی میں نے یہ دیکھا ہے، جی گواہی دے آدمی، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا، لیکن میں اس کرتا ہوں خواب میں معاملہ بہت زیادہ حساس ہے۔ دوسرے کو تو پھر بھی آپ کسی طریقے سے کرائن سے اور جناب سرکمسٹانشل ایویڈنس سے کچھ نہ کچھ فالسیفائی کر سکتے ہیں یا ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور آخر میں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس باب کو ختم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پر کہ من کذب فی حلم کلف یوم القیامہ ان یعقد بین شعیرتین ولیس بعاقد بینہما ابدا، کہ جو آدمی خواب میں جھوٹ بولے گا تو قیامت کے دن اس کو مکلف ٹھہرایا جائے گا کہ جو کے 2 دانے لے اور ان کے درمیان گرہ لگائے، اور وہ کبھی یہ کر ہی نہیں سکے گا، یعنی اس کو ایک محال کام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ بات کہ انسان جھوٹ بولے اور پھر خاص طور پر جو ہے وہ خواب کے معاملے میں جھوٹ بولے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے عام جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے ایک عام جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہی ہے، لیکن خواب میں جھوٹ بولنا وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنی سخت سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ وآخر